اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اے ایمان والو، جب جمعے کے دن نماز کے لیے پکارا جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف لپکو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ آج کا خطبہ تحریر حضرت مولانا پروفیسر محمد یوسف خان صاحب حافظہ اللہ تعالی، شیخ الحدیث و ناظم تعلیمات جامعہ اشرفیہ لاہور پاکستان۔ عنوان: جس دین نے جانوروں سے حسن سلوک سکھایا ہو اس دین میں انسانی ہمدردی کا کتنا اجر و ثواب ہوگا۔ الحمدللہ، ہر طرح کی حمد و ثنا اللہ ہی کے لیے ہے۔ وہی ہمارا خالق و مالک ہے، وہی ہمارا رازق ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی ہے جو آسمان سے می برساتا ہے، وہی ہے جو زمین سے طرح طرح کی فصلیں اگاتا ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، وہ واحد ہے، وہ اکیلا ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اللہ رب العالمین فرماتا ہے: یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے مومنو، اللہ سے یوں ڈرو جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور تم کو موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مومن ہو۔ بعد ازاں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا: اس اسنا میں ایک آدمی راستے پہ چلا جا رہا تھا کہ اسے سخت پیاس لگی۔ چلتے چلتے اسے ایک کنواں ملا، وہ اس کے اندر اترا اور پانی پی کر باہر نکل آیا۔ کنویں کے اندر سے نکل کر اس نے دیکھا کہ ایک کتا جس کی زبان باہر نکلی ہوئی ہے اور پیاس کی شدت سے وہ کیچڑ چاٹ رہا ہے۔ اس آدمی نے دل میں سوچا کہ اس کتے کو بھی پیاس کی ایسی ہی تکلیف ہے جیسے کہ مجھے تھی، اور وہ اس کتے پر رحم کھا کر پھر اس کنویں میں اترا اور اپنے چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر اس نے اس کو اپنے منہ سے تھاما اور کنویں سے باہر نکل آیا، اور اس کتے کو وہ پانی اس نے پلا دیا۔ اللہ رب العالمین نے اس کی اس رحم دلی اور اس محنت کی قدر فرمائی اور اسی عمل پر اس کی بخشش کا فیصلہ فرما دیا۔ بعض صحابہ کرام نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ واقعہ سن کر دریافت کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا جانوروں کی تکلیف دور کرنے میں بھی ہمارے لیے اجر و ثواب ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ہاں، ہر زندہ اور تر جگر رکھنے والے جانور کی تکلیف دور کرنے میں ثواب ہے۔ بعض اوقات ایک معمولی عمل دل کی خاص کیفیت یا خاص حالات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑی قبولیت حاصل کر لیتا ہے، اور اس کا کرنے والا اسی پر بخش دیا جاتا ہے۔ اس حدیث مبارکہ میں جس واقعے کا ذکر کیا گیا ہے اس کی نوعیت بھی یہی ہے۔ آپ ذرا سوچئے کہ ایک شخص گرمی کے موسم میں اپنی منزل کی جانب چلا جا رہا ہے، اس کو پیاس لگی، اسی حالت میں اس کے کنواں نظر آ گیا، لیکن پانی نکالنے کا کوئی سامان یعنی رسی یا ڈول وغیرہ وہاں نہیں ہے، اس لیے مجبوراً یہ شخص پانی پینے کے لیے خود ہی کنویں میں اتر گیا، وہی پانی پیا اور نکل آیا۔ اب اس کی نظر ایک کتے پر پڑی جو پیاس کی شدت سے کیچڑ چاٹ رہا تھا۔ اس کو اس کی حالت پر ترس آ گیا اور دل میں یہ داعیہ پیدا ہوا کہ اس کو بھی ایسی ہی پیاس لگی ہوگی جیسے اسے لگی تھی، چنانچہ اس کو بھی پانی پلانا چاہیے۔ اس وقت ایک طرف اس کی اپنی حالت کا تقاضا یہ ہو گیا کہ اپنا راستہ لوں اور منزل پر جلدی پہنچ کر آرام کروں، اور دوسری جانب اس کے جذبہ رحم کا داعیہ یہ ہو گیا کہ خواہ میرا راستہ کھوٹا ہو اور خواہ کنویں سے پانی نکالنے میں مجھے کتنی ہی محنت مشقت کرنی پڑے، لیکن میں اللہ تعالیٰ کی اس مخلوق کو پیاس کی تکلیف سے نجات دوں۔ اس کشمکش کے بعد جب اس نے اپنی طبیعت کے آرام کے تقاضے کے خلاف جذبہ رحم کے تقاضے کے مطابق فیصلہ کیا اور کنویں میں اتر کر موزے میں پانی بھر کر اور موزے کو منہ میں تھام کر محنت و مشقت سے پانی نکال کر لایا اور اس پیاسے کتے کو پلایا، تو اس بندے کی اس خاص حالت اور ادا پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کو جوش آ گیا اور اس پر اس کی مغفرت کا فیصلہ صادر فرما دیا گیا۔ الغرض، مغفرت و بخشش کے اس فیصلے کا تعلق صرف کتے کو پانی پلانے کے عمل سے ہی نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جس خاص حالت میں اور جس جذبے کے ساتھ اس نے یہ عمل کیا تھا وہ اللہ تعالیٰ کو بے حد پسند آیا اور اسی پر اس بندے کی مغفرت اور بخشش کا فیصلہ ہو گیا۔ حضرت عبداللہ بن جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک انصاری صحابی کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں ایک اونٹ تھا۔ جب اس اونٹ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور اس نے ایسی درد بھری آواز نکالی
جیسے بچے کے جدا ہونے پر اونٹنی کی آواز نکلتی ہے، اور اس کی آنکھوں سے آنسو بھی جاری ہو گئے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے قریب تشریف لے گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گردن پر اپنا دست شفقت پھیرا، جیسے کہ گھوڑے یا اونٹ پر پیار کرتے وقت ہاتھ پھیرا جاتا ہے۔ وہ اونٹ خاموش ہو گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ یہ اونٹ کس کا ہے، اس کا مالک کون ہے؟ ایک انصاری نوجوان آئے اور انہوں نے عرض کیا کہ حضور یہ اونٹ میرا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس بیچارے بے زبان جانور کے بارے میں تم اس اللہ سے ڈرتے نہیں جس نے تم کو اس کا مالک بنایا ہے؟ اس نے مجھ سے شکایت کی ہے کہ تم اس کو بھوکا رکھتے ہو اور زیادہ کام لے کر تم اس کو دکھ پہنچاتے ہو۔ اسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ جس طرح اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے حکم سے معجزانہ طور پر پرندوں کی بولی سمجھ لیتے تھے، جس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، فرمایا علمنا منطق الطیر۔ اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جانوروں کی بات چیت معجزانہ طور پر سمجھ لیتے تھے۔ اس حدیث مبارکہ میں خاص تعلیم یہ ہے کہ جس کے پاس کوئی جانور ہو، اس کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو کھلانے پلانے سے غافل نہ ہو اور اس پر کام کا بوجھ اس کی قوت سے زیادہ نہ ڈالا جائے۔ دنیا نے اب آ کر انسداد بے رحمی کی ذمہ داری کو سمجھا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 1400 سال پہلے دنیا کو یہ سکھایا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے صاحبزادے حضرت عبد الرحمن بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد ماجد سے روایت کرتے ہیں کہ ایک سفر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے تشریف لے گئے۔ اسی اثنا میں ہماری نظر ایک سرخ چڑیا غالباً نیل کنٹھ پر پڑی، جس کے ساتھ چھوٹے چھوٹے اس کے 2 بچے بھی تھے۔ ہم نے ان بچوں کو پکڑ لیا اور وہ چڑیا آئی اور ہمارے سروں پر منڈلانے لگی۔ اتنے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے اس کے بچوں کو پکڑ کر اسے ستایا ہے؟ اس کے بچے اس کو واپس کر دو۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چونٹیوں کی ایک بستی دیکھی، یعنی زمین کا ایک ٹکڑا جہاں چونٹیوں کے بہت سوراخ تھے اور چونٹیوں کی بہت کثرت تھی۔ ہم نے وہاں آگ لگا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کس نے ان کو آگ سے جلایا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آگ کے پیدا کرنے والے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے لیے یہ سزاوار نہیں کہ وہ کسی جاندار کو آگ کا عذاب دے۔ اسے امام ابو داؤد رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک عورت تھی جو بے حد بے درد اور بے رحم تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب معراج میں یا خواب یا بیداری میں یا کسی اور مکاشفے میں اسے دوزخ میں جلتا دیکھا۔ بہرحال اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جانوروں کے ساتھ بے دردی اور بے رحمی کا معاملہ کرتی تھی۔ چنانچہ اسی بنیاد پر اللہ رب العالمین نے اس کو سخت عذاب دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے صادق و مصدوق سیدنا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے کہ نہیں نکالا جاتا ہے رحمت کا مادہ مگر بدبخت کے دل سے۔ اسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قساوت قلبی یعنی سخت دلی کی شکایت کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرا کرو اور مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ سخت دلی اور سنگ دلی ایک روحانی مرض اور انسان کی بدبختی کی نشانی ہے۔ سائل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دل اور اپنی روح کی اس بیماری کا حال عرض کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے علاج دریافت کیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو 2 باتوں کی تلقین فرمائی، ایک یہ کہ یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا کرو اور دوسرے یہ کہ بھوکے فقیر مسکین کو کھانا کھلایا کرو۔ بہرحال یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنا اور مسکین کو کھانا کھلانا دراصل جذبہ رحم کے آثار میں سے ہے، لیکن جب کسی کا دل اس جذبے سے خالی ہو اور اگر وہ یہ عمل بتکلفی کرنے لگے تو انشاءاللہ تعالی اس کے قلب میں بھی رحم کی کیفیت پیدا ہو جائے گی۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمارے اندر جذبہ رحم کو ابھارے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھلائی کرنے اور ایک دوسرے کے ساتھ مہربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا ارحم الراحمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔